اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنی مومنات، محبان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، کنیزان خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا، آپ تمام کی مبارک سماعتوں تک ایام فاطمیہ ہیں، استغاثہ فاطمیہ قضاء حاجات کے لیے۔ ہر ایک بندے کی اپنی اپنی حاجت ہے، وہ بیان کرنا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ وظیفہ ہے، استغاثہ فاطمیہ، خصوصاً ان ایام میں جو ایام فاطمیہ ہیں، جن کی 3 روایتیں بیان کی گئی ہیں بی بی کی شہادت کے حوالے سے۔ 8 ربیع الثانی، 13 جمادی الاول اور 3 جمادی الثانی۔ تو یہ ایام فاطمیہ ہیں۔ مختلف جگہوں پہ مختلف ایام میں مجالس ہوتی ہیں، ہر بندہ ان مجالس میں شرکت کرتا ہے۔ بی بی سے توسل کریں، بی بی سے اپنی حاجتوں، اپنی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے استغاثہ کریں۔ یقیناً پروردگار عالم اس بی بی کے صدقے میں ہم اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ اور آپ سب سے عرض ہے کہ ان ایام میں جہاں تک ہو سکے اس وظیفے کو، اس کے لنک کو تمام مومنین مومنات تک گروپس میں اور ان کے واٹس ایپ نمبر پہ شیئر کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس شیئر کرنے کی وجہ سے جس کسی کی کوئی مشکل ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ دور ہو جائے، تو یقیناً وہ آپ کو دعا دے گا۔ ہمارا بھی مقصد اور ارادہ یہی ہوتا ہے کہ مومنین تک اس طرح کے جو وارد شدہ استغاثے ہیں، اعمال ہیں، ادعیہ ہیں، اذکار ہیں، وہ بیان کریں۔ تو صاحبان ایمان، کتاب بہار اور مستدرک الوسائل میں جناب مفضل بن عمر سے یہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ سے کوئی دعا قبول کرانی ہو، آپ کی اللہ کے ہاں حاجت ہو کہ اللہ آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائے، اور اس حاجت کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو چکا ہو، تو آپ کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ نماز، یہ عمل کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ نماز کا جو ہے، نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً، یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ الحمد اور کوئی سی سورہ پڑھیں پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے قنوت میں دعا مانگ کر رکوع و سجود دوسری رکعت مکمل بجا لائیں۔ اور نماز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر 3 مرتبہ کبر اللہ ثلاثاً، 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہو، وسبح تسبیح فاطمہ، پھر تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پڑھو، 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں پھر سر سجدے میں رکھ کر وقل 100 مرہ، 100 مرتبہ کہو، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی، یہ 100 مرتبہ پڑھو۔ ثم ضع خدک الایمن علی الارض، امام فرماتے ہیں پھر اپنے دائیں چہرے کو زمین پر رکھو، یعنی وہ سجدہ گاہ ہے یا وہ جو مصلی ہے اس پر رکھو۔ وقل مثل ذالک، پھر 100 مرتبہ کہو، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی۔ پھر امام فرماتے ہیں اس کے بعد پھر سجدے میں جاؤ، پیشانی سجدے والی جگہ پہ رکھو، اور اس کے بعد وقل ذالک 100 مرہ و10 مرات، 110 مرتبہ وہی استغاثہ فاطمیہ، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی، یا مولاتی فاطمہ اغیثینی۔ اب امام فرماتے ہیں وَاذْكُرْ حَاجَتِكَ، جب یہ 110 مرتبہ اس طرح سے استغاثہ فاطمیہ پڑھ لو، تو اسی حالت میں، سجدے کی حالت میں، اللہ سے اپنی حاجت کو بیان کرو، اللہ سے اپنی حاجت کو مانگو۔ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِيهَا، اللہ اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔
امام صادق آل محمد جعفر صادق علیہ السلام نے یہ عمل بیان فرمایا ہے. یقیناً یہ عمل استغاثہ ہے جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہ سے. اللہ سے جب جناب فاطمۃ الزہرا کا استغاثہ، جناب فاطمۃ الزہرا کا واسطہ وسیلہ دے کر آپ اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پاک معصومہ طاہرہ زکیہ بی بی کے صدقے میں حاجت کو پورا فرمائے گا. آپ سب مومن مومنات سے عرض ہے کہ نجفی کربلا چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب فرما دیجئے. جزاک اللہ.